بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو 36 میں آپ لوگوں کا ویلکم استقبال ہے۔ گاف کے بعد ہم لوگ اب پڑھیں گے لام کے بارے میں، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعا سے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو، جس کی شروعات لام سے ہوتی ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ لب مت ہوتا ہے ہونٹ، دعا ہو گیا پریئر جو ہم لوگ اللہ سے مانگتے ہیں، اور تمنا مت ہوتا ہے آرزو، اور شمع کہتے ہیں چراغ کو یعنی روشنی کو۔ ہم لوگ ایک بار پھر سے اردو حروف تہجی کا اعادہ کرتے ہیں، ریویژن کر لیتے ہیں۔ الف پر مد لگ جائے گا تو یہ آ ہو جائے گا، بے پے تے ٹیٹ سے، جیم چے ہے یا بری ہے خے، دال ڈال زال، رے رے زے زے، سین شین، صاد زاد، توئے زوئے، عین غین، فے قاف، کاف گاف۔ اور اب ہم لوگ پڑھیں گے لام کے بارے میں۔ میم نون نغنہ، واو چھوٹی ہے یا ایک آنکھ والی ہے، ایک چشمی ہے، یہ دو چشمی ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ کچھ اور بعد میں پڑھیں گے۔ یہ لام میں الف ملنے کے بعد لام الف ہو جاتا کہلاتا ہے، اور یہ ہے حمزہ، یہ ہے چھوٹی یہ اور یہ ہے بڑی یہ۔ تو اس میں جو الگ الگ کلر سے ہم لوگوں نے اس کی گروپ بندی کی ہے، ایکچولی کیا ہوتا ہے، یہ ایک الگ الگ خاندان ہے، ایک طرح سے لکھے جاتے ہیں، جیسے یہ بے خاندان ہو گیا، یا بے گروپ یا بے سموہ، یہ دال خاندان ہو گیا۔ تو ہم اگر کسی ایک خاندان کے پہلے لیٹر کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیتے ہیں تو دوسرے سارے لیٹرز کو سمجھتے ہیں آسانی سے، کیونکہ اس کے ویریئنٹس جو لکھنے کا انداز ہوتا ہے وہ سب ایک طرح سے ہوتا ہے۔ اور ایک خاص بات اردو میں کیا ہے کہ بے خاندان، اس کے بعد یہ نون خاندان اور یہ خاندان کے جو ویریئنٹس ہوتے ہیں، چھوٹی شکلیں ہوتی ہیں، ذیلی شکلیں یا ایلوگرافس کہیں اسے انگلش میں، جو حروف کو ملا کے لکھنے میں استعمال ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، صرف اس پہ ڈاٹ یا اس کے جو سائنس ہے ہم انہیں اس سے بہت آسانی سے ہم پہچان لیتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ لام کو لکھا کیسے جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے الف لکھنا سیکھا تھا، یہ رہا الف، پھر بے لکھنا بھی سیکھا، بے گروپ کے لیٹرز کو لکھنا سیکھا، پھر نون بھی ہم لوگوں نے لکھنا سیکھا تھا۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے لام کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، یہ 4 لیٹر لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ الف کی جو ہائٹ ہوتی ہے لام کی ہائٹ اتنی ہی ہوتی ہے، بے کی ہائٹ بہت کم ہوتی ہے، صرف کونا لکھا رہتا ہے، اور بے سے تھوڑا سا اونچا نون ہوتا ہے، اور نون سے بھی زیادہ اونچا لام ہوتا ہے۔ تو یہ لام کی ہائٹ جو ہوگی الف جتنی ہوگی، لام سے چھوٹی نون کی ہائٹ، نون سے چھوٹی بے گروپ کی ہائٹ ہوتی ہے۔ تو بس ایسے ہم لکھیں گے، اور جو اینڈ کریں گے وہ نون کی ہائٹ لا کے ختم کر دیں گے۔ دیکھیے اس کی جو ہائٹ ہے اس کی ہائٹ سے مل رہی ہے، تو یہ آپ کا ہو گیا لام۔ اب اگر اسے ہم الگ لکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اسے ہمیں پورا کا پورا لکھنا ہوگا، یہ رہا آپ کا لام۔ اگر شروع میں لکھتے ہیں اور ملا کے لکھتے ہیں کسی دوسرے لیٹر سے تو اس کے اگلے سرے کا استعمال کیجئے، اور اگر بیچ میں لکھتے ہیں ملا کر کے تو بھی اس کے اگلے سرے کا ہی استعمال ہوگا، اور جب آخر میں یا آخر میں آئے گا تو یہ پوری طرح سے لکھا جائے گا۔ اب رہا لام کی آواز نکلتی کیسے ہے۔ تو اگر ہندی میں جو آواز ل کی نکلتی ہے اور انگلش میں ایل کی، وہی آواز اردو میں لام کی نکلتی ہے، جیسے لام سے لٹو، لام سے لنگور۔ اب ہم دیکھیں گے کہ لام میں جب اعراب لگاتے ہیں اور مصوتہ لگاتے ہیں، مصوتے کیا ہوتے ہیں، واویلس ہوتے ہیں جو کہ 4 ہوتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس کو ہم لوگ لانگ واویل سے بولتے ہیں۔ اعراب جو ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ شارٹ واویل بولتے ہیں۔ اعراب ایکچولی لکھا نہیں جاتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہمیں اس کو لگانا بہت ضروری ہے شروع میں۔ تو لام پہ جب ہم زبر لگائیں گے تو اس کی آواز نہیں ہو جائے گی لا کی، جیسے ہندی میں یہ لا ہو گیا۔ اگر زیر لگائیں گے، زیر مانے نیچے ہوتا ہے تو زیر ہمیشہ نیچے لگتا ہے، تو لام زیر لی ہو جائے گا۔ اگر پیش لگائیں گے، پیش مانے آگے ہوتا ہے تو اوپر لگاتے ہیں تو یہ ہو جائے گا لو۔ اب لانگ واول میں لام میں الف ملائیں گے تو ہم کیا کریں گے، لام لکھیں گے اور یہ تھوڑا سا آگے بڑھا کر کے اسی میں الف لا کر کے نیچے تک سٹا دیں گے، تو یہ لام الف زبر لا ہو جائے گا۔ لام میں اگر واو ملائیں گے تو اب کیا ہے کہ لانگ واول میں ہمیں اعراب لگانا ضروری ہوتا ہے، تو یہ ہو گیا لو، لام واو پیش لو، لیکن اعراب لکھتے نہیں ہیں سمجھنے کے لیے۔ یہ لام واو زبر لو، اور یہ لام واو پیش لو۔ اسی طرح سے اگر لام میں ہم چھوٹی یہ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ دیرگھ کی آواز جیسے نکلتی ہے تو لام یہ زیر لی، اور اگر لام میں بڑی یہ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہو گیا لے،
اور یہ ہو گیا لے۔ لام کا استعمال لفظ کے شروع میں، دیکھیے لام کی ہائٹ الف جیسی ہوتی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ الف کبھی بھی اپنے آگے آنے والے لیٹر سے نہیں ملتا، لیکن لام اپنے آگے آنے والے لیٹر سے ترنت مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ لب، ہمیں لکھنا ہے لٹو، تو لٹو میں کیا ہے، لام ہے، 2 دفعہ ٹے آیا ہے، تو ہم اس پر تشدید دیں گے، اور اس کے بعد واو ہے، تو یہ تینوں حروف بہت آسانی سے مل جائیں گے، لام پر زبر، ٹے پر تشدید، تو یہ ہو گیا لٹو۔ لٹو ہونا، فریفتہ ہونا، یہ محاورہ ہے۔ لڑکا، تو لڑکا میں لام رے، اس کے بعد ہم لوگوں نے کاف میں سیکھا تھا کہ الف کاف میں الف کیسے ملتا ہے، تو کاف میں الف ایسے مل جائے گا نا۔ اب یہ ہے لام کو رے سے ملائیں گے، رے کے بعد کوئی لیٹر نہیں ملتا، تو کاف کو الف سے ملا کے ہم بہت آسانی سے لڑکا لکھ سکتے ہیں۔ محاورہ ہے لڑکے کے پاؤں پالنے میں پہچانے جاتے ہیں، یہ ہونہار لڑکوں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ لفظ، لفظ میں 3 لیٹر آیا ہے، لام آیا ہے، اور فا کے لیے فے لکھتے ہیں، اور جہاں تک ذا کا سوال ہے تو اس کے لیے انگلش میں 4 سے 5 لیٹرس آتے ہیں، زے، زال، زاد، زوئے، اور ایک یہ زے بھی آتا ہے، تو اس کا استعمال چونکہ بہت کم ہے اس لیے میں 4 ہی لکھتا ہوں یہاں پہ۔ تو اس میں ہم لوگ زوئے کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اسے بہت آسانی سے ملا دیں گے، لام کے اگلے سرے کا استعمال کریں گے، فے کے لیے گول ایسے سائن کا یوز کریں گے، اور زوئے جو ہے پورا لکھ دیں گے۔ لام پر زبر ہے، فے پر جزم ہے، جزم ہے، اور زوئے جو ہے ساکن ہے، تو یہ ہو گیا لفظ۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ اردو میں ایک فریز ہے لفظ بلفظ، مطلب حرف بحرف، ہو بہو تفصیل سے، اور ایک اور فریز آتا ہے پیش لفظ۔ جب ہم کوئی کتاب کسی کتاب میں دیکھتے ہیں یا لکھنا ہوتا ہے تو اس میں شروع میں پریفیس ہوتا ہے، پرستاونا ہوتا ہے، اسے اردو میں ہم کیا کہتے ہیں، پیش لفظ کہتے ہیں۔ لام کا استعمال لفظ کے بیچ میں، چلنا، تو چلنا میں جو لیٹر آتا ہے وہ چے ہے، یہ لام ہے، اور یہ نا ہے، تو چے میں لام آسانی سے مل جائے گا، پھر نون بھی مل جائے گا، پھر الف بھی مل جائے گا، تو یہ ہو گیا چلنا۔ بولنا، تو بولنا میں بے کو واو سے ملائیں گے پہلے، تو یہ ہو جائے گا بو، پھر آ گیا لام، نون، الف، تو نون الف نا مل جائے گا، اور لام بھی نون میں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اسے ہم ٹھیک سے لکھتے ہیں پھر سے، بولنا۔ کلاس، ہم نے بتایا تھا کہ لام میں جب کاف ملتا ہے تو اس کی شکل تھوڑا الگ ہو جاتی ہے، تو یہ کاف میں لام ملا دیں گے، لام میں الف ملا دیں گے، لا ہو گیا، اب جا کے کاف کا اسٹاپ دیں گے تو کلا ہو گیا، الف کے بعد کوئی لیٹر نہیں ملتا تو سین کو ہمیں الگ لکھنا پڑے گا، یہ ہو گیا کلاس۔ تو اسی طرح سے گلاب میں بھی کاف ملے گا لام سے، تو جس طرح سے کاف ملا تھا لام سے ویسے ہی گاف بھی لام سے ملے گا، صرف اس پہ 2 اسٹروک ہوں گے، کاف پہ 1 ہوتا ہے، گاف پہ 2 ہوتا ہے، تو یہ گلا ہو گیا، دیکھیے گاف پہ پیش دے دیں گے تو یہ ہو جائے گا گلاب۔ لام کا استعمال لفظ کے اخیر میں کرنا یا آخر میں کرنا ہے۔ بادل، تو بے میں الف سے ملا سکتے ہیں آسانی سے، با، الف کے بعد کوئی لیٹر نہیں ملتا تو دال الگ لکھنا پڑے گا، دال کے بعد بھی کوئی لیٹر نہیں ملتا تو لام الگ لکھنا پڑے گا۔ بادل، بادل کا ایک مجازی معنی بھی ہے، جیسے کوئی چیز چاروں طرف پھیلی ہوئی ہو، جیسے دکھ کے بادل، دھوئیں کا بادل، غم کے بادل، فکر کا بادل۔ اچھا، سوال، تو سوال میں کیا ہے، سین میں واو ملا دیں گے، واو میں الف ملا دیں گے تو یہ سوا ہو گیا، اور یہ لام لکھ دیجئے تو سوال ہو گیا۔ احمد فراز کا ایک شعر سنتے ہیں، اگر تمہاری انا ہی کا ہے سوال تو پھر چلو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں دوستی کے لیے۔ انا جو کہتے ہیں یہ سیلف کو کہتے ہیں، ایگو کو کہتے ہیں، جو کہ ڈیفینیٹلی بہت ہی بری چیز ہے۔ ہمیں لکھنا ہے غلیل، تو غلیل میں کیا ہے، غین، غین پر پیش ہے چونکہ چھوٹی او ہے غو میں، لام، اور پھر ہم استعمال کریں گے یہ کا، پھر لام کا، تو یہ چاروں لیٹرز بہت آسانی سے مل جائیں گے آپس میں، کیونکہ اس میں اردو گروپ کا کوئی بھی لیٹر استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ تو غین، لام، یہ لام، اس میں 2 لام کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کل، تو کل تو بہت آسانی سے، جیسے کاف میں لام
ملانے کا کاف کا الگ ہی ایلوگراف ہوتا ہے. یہ ہو گیا کل. تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے لام کی ذیلی شکلیں ہوتی ہیں, ویریئنٹس ہوتے ہیں, اور یہ بھی دیکھا کہ کاف ملانے سے لام میں کاف کا جو شکل ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اگلا ویڈیو میرا ایم سے متعلق ہوگا, اور اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے, جو شخص کسی دوسرے کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دوسرے کے عیب کو چھپانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.